میرے محترم دوستو، اور دوسری آیت میں فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ جو اللہ کا محبوب تمہیں دے وہ لے لو، اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرو۔ بس جو انسان اللہ سے ڈر گیا وہ انسان کامیاب ہو گیا، اور جو اللہ سے ڈرنے میں بھی ہیلے بہانے ڈھونڈے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جو اللہ سے ڈرنے میں بھی ہیلے اور بہانے ڈھونڈے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اور اس کو نصیحت نفع بھی نہیں دے سکتی۔ جو اللہ کے معاملات میں بھی ہیلے اور بہانوں سے کام لے بچنے کی کوشش کرے، آج کے دور میں جو بے بہا بہانے انسانوں کو بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے قرآن نے اعلان کیا ہے کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ شرط ہے ایمان ہوگا نصیحت نفع دے گی، ایمان نہیں ہے تو پھر نصیحت نفع نہیں دے سکتی۔ بھلے بندہ جتنا زور لگائے، جتنی بھی انسان کوشش کر لے، ایمان جب آ گیا پھر ہلکی اور چھوٹی سی نصیحت بھی انسان کو فائدہ دے گی، اور اگر ایمان نہیں ہے تو پھر نصیحت فائدہ نہیں دے گی۔ چنانچہ اس سلسلے میں مشکات کی ایک حدیث آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ ایک آدمی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا مجھے ایک ایسی نصیحت کر دیں، ایک ایسی سیدھی سی بات بتا دیں، میں اس پہ عمل کر کے اپنی جنت کو پکا کروں، ایک نصیحت کر دیں۔ حضور کے صحابی جناب حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے میں تمہیں ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، فرمایا میں تمہیں 5 نصیحتیں کروں۔ کتنی؟ 5 نصیحتیں، 5 باتیں بتلاؤں گا، اگر تو نے ان 5 پر عمل کر لیا تو تیری جنت پکی ہے، اور اگر تو عمل نہ کر سکا پھر تو اپنی فکر کر۔ کہنے لگا ٹھیک ہے بتائیں۔ جناب ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پہلی چیز یہ ہے 3 چیزوں کی ہمیشہ پابندی کرنا۔ کتنی چیزوں کی؟ 3 چیزوں کی پابندی کرنا، یہ پہلی نصیحت ہے۔ وہ کون سی 3 چیزیں؟ آپ نے فرمایا ان میں سے ایک چیز ایسی ہے جس کا حکم قرآن میں اللہ نے جو نبیوں کو دیا ہے وہی ایمان والوں کو دیا ہے، جو انبیاء کو حکم دیا وہی ایمان والوں کو۔ 3 چیزوں کی پابندی۔ نمبر 1 پاکیزہ کھانا، کلوا من طیبات۔ آپ قرآن اٹھائیں، اللہ نے اس کا حکم جو نبی کو دیا ہے وہی ایمان والوں کو دیا ہے۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اے اللہ کے نبیوں پاکیزہ چیزیں کھاؤ، پاک کھاؤ اور اچھے عمل کرو۔ اور یہی تیسرے بارے میں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ ایمان والوں پاک چیز کھانی ہے، پاک چیز کھانی ہے، پاک کھانا، پاک کمانا، اور نمبر 3 پاک ہو کر اپنے گھر میں داخل ہونا، پاکیزگی میں گھر میں داخل ہونا۔ ان 3 چیزوں کی پابندی کرو ایمان والو۔ ہمیشہ پاک کھاؤ، ہمیشہ پاک کمائی کرو، اور ہمیشہ جب بھی گھر میں داخل ہو تو پاکیزگی کی عادت میں گھر میں داخل ہو۔
اب یہاں پر کھانا پاک ہونا یہ تو رزق کی قبولیت کی بھی شرط ہے، رزق کی عبادت کی قبولیت کی شرط ہے کھانے کا پاک ہونا، کمائی کا پاک ہونا۔ بکری چوری کی ہے، اس پر تکبیر پڑھتا ہے، وہ حلال تیرے لیے نہیں ہے۔ کمائی پاک ہو، ایک آدمی بکری لے کے حلال مال ہے لیکن ہے چوری کا، ہے دغا بازی کا، ہے غصب کیا ہوا، اب غصب شدہ بکری، چوری شدہ بکری، اس کے اوپر تم سارا قرآن پڑھ لو ذبح کرتے ہوئے کھانے کے لیے، پھر بھی وہ حلال نہیں ہے۔ جتنا لوگ بڑھاؤ، لوگ کہہ رہے ہیں نہیں ذبح کرتے وقت ہم تکبیر پڑھتے ہیں، بھلے تکبیر پڑھتے رہو لیکن ہے جو چوری کی، ہے جو غصب شدہ، ہے جو کسی کا مال، کلو من طیبات، پاکیزہ کھاؤ، حلال کھاؤ، اور کمائی بھی پاکیزہ ہو۔ کسی کا حق غصب کر کے اپنی کمائی کو حلال سمجھنا، اس سے رزق حلال نہیں ہوتا۔ کسی کے مال پہ قبضہ کر کے اپنے لیے اس کو جائز سمجھنا، اس سے وہ کھانا حلال نہیں ہوتا۔ اسی طرح حرام مال سے مکان چڑھا دو، اوپر ھذا من فضل ربی بھی لکھو، اندر بیٹھ کے قرآن بھی پڑھاؤ، 10 ختم کرا لو، اس میں پیسہ جب حرام کا لگ گیا ہے وہ تیرے میرے لیے ٹھیک۔ بڑا آسان سا طریقہ آج کا مسلمان نے ڈھونڈ لیا ہے، سود کا مال، رشوت کا مال، حرام خوری کا مال، بلند بالا عمارتیں چڑھا کر اوپر ھذا من فضل ربی لکھا، اندر مدرسے طلباء لے آئے، بھائی قرآن کے 5 ختم کر دو، 10 کر دو۔ میرے بھائی وہ سارا قرآن گھول کے بھی تجھے پلا دیں، تیرے مقام کو پورے قرآن سے دھو کر بھی تیرے حوالے کر دیں، اس میں کمائی جو حرام کی لگی ہے وہ تیرے لیے حلال ہو ہی نہیں سکتا۔ بڑا آسان طریقہ ڈھونڈ لیا مسلمان نے، وہ جی ختم کرانے، اس کی 4 نقطوں پہ آزادی دلوا لو۔ تو جو سود لگا ہے، جو رشوت کا مال لیا ہے، جو غصب شدہ مال لیا ہے، اس سے وہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ایسے گھر میں یاد رکھو، فقہاء کا مسئلہ ہے، ایسے گھر میں، ایسے مکان میں، ایسی جگہ میں جہاں سود شدہ مال ہے، حرام کا مال ہے، وہاں تیرا سجدہ بھی نہیں ہوتا، تیری عبادت بھی نہیں ہے، بھلے راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھو، کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے حضرت ابو درداء نے فرمایا 3 چیزوں کی پابندی کرو۔ کتنی چیزوں کی؟ نمبر 1 کھانا حلال، نمبر 2 کمائی حلال، نمبر 3 گھر میں داخل پاک۔ اگر ناپاکی کی حالت میں شراب حرام ہے حلال ہے؟ حرام ہے۔ سود، رشوت، تو رشوت اور سود، اس کے پیسے جیب میں لا کر جو نحوست جسم میں چپٹی ہوئی ہے، اس حال میں گھر آنا جائز ہے؟ یہ شراب پی کے گھر میں داخل ہونا جائز ہے؟ تیری نظر کی جو بدعقیدگی ہے، بدمزگی ہے، نحوست ہے، تیری نگاہیں جب اولاد میں پڑیں گی، تیری اولاد بھی پھر ویسے ہوگی جیسا تو ہے، جیسے تو اور میں حرام خور بنیں گے، اولاد بھی حرام خور بنے گی۔ پھر کہتے ہیں کہ سجدے قبول نہیں ہو رہے، دعائیں نہیں قبول ہو رہی، دیا نہیں جا رہا، لیا نہیں جا رہا۔ اس پہ بھی آگے چل کے بات کرتے ہیں، لیکن پہلی بات یہ سمجھو، فرمایا ان 3 چیزوں کی پابندی کر لو، اللہ عرشوں سے تمہارے رزق کے دروازے کھول دیں گے۔ بات سمجھ آ گئی؟ گھر میں پاکیزگی کی عادت میں، زانی بندہ گھر میں جب داخل ہو تو کیا برکتیں ہوگی؟ یہ وہ کڑوی باتیں جو آج کے نوجوان کو اچھی لگتی ہیں لیکن کرنی پڑتی ہیں، کیا کریں؟ زنا کر کے ناپاکی کی حالت میں گھر آ جاؤ، برکت آئے گی؟
دوڑتے ہیں عملیات کی طرف، کوئی وظیفہ لے لو، سب سے بڑا وظیفہ اس کے حلال ہے، اللہ کی عبادت ہے، یہ باقی وظیفے بعد میں اثر کریں گے، پہلے حلال کو کماؤ نا۔ تو فرمایا 3 چیزوں کی پابندی کرو۔ کتنی چیزوں کی؟ یاد سمجھ آ گئی ہے؟ یاد بھی رکھا کریں، ایک کام سے سن کر دوسرے کام سے نکال نہ لیا کریں، یہ عمل کے لیے باتیں ہوا کرتی ہیں۔ حضرت ابو درداء نے فرمایا 3 چیزوں کی پابندی کرو، کھانا حلال، کمائی حلال، اور گھر میں پاکیزگی کے حال میں داخل ہو جاؤ، ناپاک ہو کر، حرام کا مال جیب میں، شراب پی کر، زنا کر کے، ان بدعقیدگیوں کے ساتھ گھر میں داخل نہ ہو، ورنہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاؤ۔ پاکیزہ ہو کر مومن کی شان ہے۔ نمبر 1 اور نمبر 2 فرمایا اللہ سے ہر دن کی روزی طلب کرو، ہر دن بدن، لمبی امیدیں نہ رکھو، یا اللہ اکٹھے ہی دے چھوڑ سالے دا، تو بڑولے بھی بارش نہ آتے، بینک بھی بھریا لگے ہیں، پھر مال کا تیری مرضی، علم ہی نہیں ہے، اس پھر بھی نہیں ختم ہوتی، اس ختم ہو جاتی ہے۔ سال کا دانہ گھر میں ہے اور بینک میں پیسے بھی پڑے ہوئے ہیں اور مہینے کے بعد پینشن بھی آ جاتی ہے، لیکن پھر بھی سکون نہیں آ رہا ہے۔ اس لیے فرمایا دن بدن کی روزی رب سے طلب کرو، ہر دن کی، اور یہ سنت انبیاء ہے، ہر دن صبح اٹھو، جس نے کل کے دن زندہ رکھنا ہے اس نے کل کے دن کی روزی بھی دینی ہے، جس نے کل کے دن زندگی دینی ہے اس نے روزی بھی، ایسا نہیں ہے زندگی کل کی اور روزی نہ ہو، یہ تو وعدہ ہے اس کا۔ دوسرا نمبر، ہر دن کی روزی اللہ سے تازی طلب کرو، لمبی خواہشات اور آرزوؤں کی امید لگا کر نہ بیٹھو۔ چنانچہ قرآن مجید کے اندر اسی کے ضمن میں ایک دعا آتی ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام جب مدین تشریف لے گئے، یہاں سے نکلے، مدین میں پہنچے، جب مدین میں داخل ہوئے، وَلَمَّا دَخَلَ مَعَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا، داخل ہوئے، دیکھا کنواں ہے، لوگ پانی پلا رہے ہیں، 2 بچیاں بھی کھڑی ہوئی، 2 ان سے مخاطب، قَالَ مَا خَطْبُكُمَا، ارے بیٹیو تم پانی کیوں نہیں پلاتی ہو اپنے جانوروں کو، اپنے جانوروں کو تم پانی کیوں نہیں پلاتی؟ کہنے لگی لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر، ہم نہیں پلا سکتے، یہ سارے مرد ہیں اور ہم نبی کی بیٹی ہیں۔ ہم کس کی بیٹیاں ہیں؟ توجہ ہے، توجہ رکھنا، ہم نہیں پلا سکتے، لا نسقی حتی یصدر الرعاء، یہ پلا لیں گے ہم بعد میں پلائیں گے، اور یہ بات نہیں ہے ہمارے گھر میں بھائی ہے کوئی نہیں، وہ ابونا ایک باپ ہے لیکن وہ بھی ضعیف ہے، وہ نہیں آ سکتا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا تو دیکھ کے فرمانے لگے اچھا فسقا لہما، تشریف لائے، آگے بڑھے، آپ نے اس قوم کے درمیان سے ان کی بکریوں کو پانی پلایا، پانی پلا کے ثم تولى الى الظل، سائے کے نیچے بیٹھ گئے، دور سے سفر کر کے آئے تھے، تھکاوٹ بھی تھی، پیاس بھی تھی، بھوک کی شدت بھی تھی، آتے ہی جو کام تھا خدمت کا وہ بھی کر دیا، اب الى الظل، سائے کے نیچے بیٹھے اور بیٹھ کر ایسے آسمان کی طرف دیکھا، کس کی طرف دیکھا؟ اور اپنی التجا رکھی رب کے سامنے، آسمان کی طرف، توجہ ہے، آقا کے علماء جناب موسیٰ علیہ السلام آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر اللہ کے پیغمبر نے ایک دعا سکھائی، کلیم پیغمبر کہنے لگے میرا مالک، میرا پیدا کرنے والا، مجھے روزی دینے والا، ربی لما انزلت الی،
لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرا پروردگار، میں تیرا کریم لمبی آرزوئیں نہیں کرتا، 1000 سال کی زندگی بھی نہیں مانگتا، لمبی دعائیں بھی نہیں مانگتا، میرا پروردگار سفر سے آیا ہوں، تھکا بھی ہوں، پیاس کی شدت بھی ہے، میرے رزق کا بندوبست کر لے آج کے دن کا، میرا مالک آج کے دن کی زندگی، آج کے دن کا رزق دے دے، کل جب زندگی ہوئی تو کل بھی روزی دینے والا کون؟ اونچی آواز سے، کل بھی روزی دینے والا کون؟ اللہ۔ چنانچہ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر صبح اٹھ کے اپنے رب سے تازہ روزی مانگا کرو، لمبی آرزوئیں نہ رکھو اور لمبی امیدیں بھی نہ رکھو اور لمبی دعائیں اور خواہشات بھی نہ رکھو۔ جناب موسیٰ کہنے لگے پروردگار انزلت الی من خیر فقیر، رب کریم نے اسی وقت دعا قبول فرمائی اور قرآن کہتے ہیں فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، وہی دو بیٹیاں، وہی دو جن کی بکریوں کو اللہ کے نبی نے پانی پلایا، وہی ایک بچی حیادار بچی جو کہ نبی کی بیٹی ہے، کس کی بیٹی ہے؟ بولیے بولیے، نبی کی بیٹی، حیا جھلکتا ہوا، شرم بھی جھلکتی ہوئی، نظریں جھکائیں کلیم پیغمبر کے پاس آ گئی اور آ کر کیا کہنے لگی؟ کہنے لگی ارے اجنبی، چلو میرے ابا نے بلایا ہے، استاجرتا، جو تم نے میری خدمت کی۔ قرآن نے بڑا پیارا جملہ دیا ہے، کوئی محتاج آئے نا تو اگر خوددار ہو تو خوددار بندہ کبھی بھی سوال نہیں کرتا ہے، خوددار بندہ سوال نہیں کرتا ہے، اور نبی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی خوددار، انبیاء سے بڑھ کر کوئی خوددار ہے؟ کوئی نہیں ہے نا۔ تو قرآن نے جو جملہ دیا ہے یہ نہیں کہا اٹھو چونکہ مسافر ہو ہم تمہیں اللہ کے نام پہ کھانا کھلا دیتے ہیں، یہ نبی کی خودداری کے خلاف تھا، یہ نبی کی خودداری کے خلاف تھا، اور ویسے بھی خوددار بندہ والا بھوکا رہ جاتا ہے لیکن ہاتھ نہیں پھیلاتا، سوال نہیں کرتا ہے، یہ سب سے بڑی نشانی ہے۔ چنانچہ نبی نے بھیجا، نبی کی بیٹی تھی اور جملے بھی ایسے بولے جو نبی کی شان اور عظمت کے مطابق ہو۔ نبی نے بھیجا، نبی کی بیٹی اور نبی کے پاس آئی ہے، اور جملے بھی ایسے بولے جو نبی کی عظمت کی شان کے مطابق ہو۔ تو کیا فرمایا؟ آگے کہنے لگی استاجرتا، جو تو نے ہماری خدمت کی، ہماری بکریوں کو پانی پلایا، اس کے بدلے میں گویا تو نے مزدوری کے ضمن میں ہماری بکریوں کو پانی پلایا، اب اس کا بدلہ دینے کے لیے میرے ابا تم کو بلاتے ہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام، بس اتنی بات، سارا قصہ نہیں سنا ہے، اتنی سی بات اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے دنیا کے لوگوں، استاجرتا، جب بھی بات آئے خودداری کی بات آئے وہاں انسان اپنے ہاتھ نہ پھیلائے، بلکہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی سنت
انصار و مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ قائم ہوا۔ جناب عبد الرحمن حضرت سعد بن ربیع کے بھائی بن گئے۔ سعد بن ربیع انصاری گھر آئے اپنے بھائی عبد الرحمن کو لے کر اور آ کر کہنے لگے عبد الرحمن چونکہ اللہ کے نبی نے تجھے میرا بھائی بنایا تو مجھے خونی بھائیوں سے بھی زیادہ پیارا ہے، خونی بھائیوں سے بھی زیادہ پیارا۔ اب تیری پہل دوسرا نمبر میرا، میرے گھر میں سے آدھا تیرا ہے آدھا میرا ہے، اور میری دو بیویاں ہیں جو تجھے پسند ہے، میں طلاق دے کر عدت کے بعد تیرے ساتھ نکاح کرا دوں۔ آقا کے غلاموں میں قربان جاؤں نبی کی تربیت پر، قربان جاؤں نبی کے صحابہ کی تربیت پر۔ جناب عبد الرحمن کہنے لگے سعد مجھے صرف سونے کے لیے رات کو جگہ چاہیے، تیرا رزق تیرے بچوں کا ہے، تیرا گھر تیری بیوی اور بچوں کا ہے۔ عبد الرحمن چونکہ تجھے اللہ کے نبی نے بھائی بنایا میں حق سمجھتا ہوں۔ جناب عبد الرحمن کہنے لگے نانا سعد مجھے بازار کا راستہ دکھا دے، میں محنت کروں گا، میری محنت کے بدلے رزق میں برکت دینے والا اللہ ہے۔ چنانچہ مشکات میں حدیث آئی جناب عبد الرحمن نے 5 درہم ادھار لیے، کتنے؟ 5 درہم ادھار لے کر بازار گئے، محنت شروع کی۔ اللہ نے اس محنت کے ثمر میں عبد الرحمن کے خودداری کی وجہ سے رزق میں اتنی برکت دی، ایک وقت آیا عبد الرحمن کے ہاں سے لوگ آ کر لے جایا کرتے۔ اس لیے نمبر 2 دن بدن کا رزق، میں 5 نصیحتیں سنا رہا ہوں۔ نمبر 1 3 چیزوں کی پابندی کرو، رزق بھی پاک، کمائی بھی پاک، اور گھر میں بھی پاکی کی حالت میں داخل ہو جاؤ۔ رزق بھی پاک کما کے آؤ، جسم بھی پاک ہو، نگاہیں بھی پاک ہو، جیب میں پیسہ بھی پاک ہو، حرام کمائی لے کر بھی نہ آؤ، زنا کر کے بھی گھر میں نہ آؤ، اور شراب پی کر بھی گھر میں نہ آؤ۔ تمہاری نگاہیں پاک ہوگی جب تمہاری اولاد اور بیوی بچوں پر پڑے گی، پاکیزہ نگاہوں کی برکت ہوا کرتی ہے۔ اور اگر حرام خوریاں کر کے آؤ گے پھر گھر کے اندر برکت۔ اور نمبر 2 فرمایا روزانہ کی بنیاد پر رزق اللہ سے مانگو۔ اور نمبر 3 فرمایا اپنی عزت کو اللہ کے لیے ہبہ کر دو۔ اپنی عزت کس کے حوالے کر دو؟ کس کے حوالے کر دو؟ جب اپنی عزت اللہ کے حوالے کرو پھر رب سے بڑا عزت دینے والا کوئی نہیں، اور رب سے بڑھ کر عزت حفاظت کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ عزتوں کا مالک کون؟ چنانچہ ہمارے اکابرین حضرت سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کسی نے بھائی بازار میں گالی دے دی اور کہنے لگا حسین احمد، مجھے وہ جملے کہتے ہوئے بھی بڑی شرم آتی ہیں لیکن بات سمجھانے کے لیے کہنے لگا حسین احمد تو بغیر باپ کے پیدا ہوا۔ تو اس نے اور جملے کہے، میں ادب کے دائرے میں رہ کر سمجھا رہا ہوں آپ۔ ارے حسین احمد تو بغیر باپ کے پیدا ہوا۔ سید حسین احمد مدنی فرمانے لگے ارے او میرے بھائی، تجھے غلط اطلاع پہنچی ہے،
میرے والد کے نکاح کے گواہ آج بھی موجود ہیں. تم اپنی عزتوں کو اس کے حوالے کر دو. تمہاری عزتیں رکھنے والا کون؟ تمہیں روزی دینے والا کون؟ اس لیے فرمایا تم اپنی عزت کو اللہ کے حوالے کر دو، اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دو. کسی نے پوچھا حضرت گڑبڑ کہاں ہوتی ہے؟ فرمایا گڑبڑ وہاں ہوتی ہے جب بندہ خدا بننے کی کوشش کرتا ہے. جب بندہ خدا بننے، دعا تو مانگ سکتے ہیں لیکن خدا نہیں بن سکتے. لیکن ہم دعا میں بھی خدا بننے کی کوشش کرتے ہیں. کیا مطلب؟ ہم یہ چاہتے ہیں جو مانگا ہے وہ ملے اور وہی ملے اور ابھی ملے اور ابھی کے ابھی ملے. تو یہ خدا بننا ہے نا. اگر ایسا ہو جائے تو پھر رب کی خدائی کو بھی فائدہ ہے. اللہ فرماتے مانگنا تیرا کام ہے، پھر جو حکمت کے مطابق تیرے موافق ہوگا وہ میں لوں گا، اور جو تیرے موافق نہیں ہوگا وہ. تو مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ فرماتے لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، اصل میں گڑبڑ وہاں ہوتی ہے جب یہ دنیا کے لوگ بھی چھوٹے سے خدا بننے کی کوشش کرتے ہیں. کسی نے پوچھا حضرت خدا کیسے؟ فرمایا یہ دعا مانگ کر بھی خدا بننا چاہتے ہیں. دعا مانگ کر بھی، آپ بات سمجھے نہیں ہمیں؟ بارہ اللہ سمجھ نصیب فرمائے. یہ دعا میں بھی خدا بننے کی، بھئی جو مانگے وہ مجھے ملے ہی ملے. اگر جو میری خواہش ہے، جب میری خواہش ہے، جو میں چاہوں تبھی مل جائے، پھر مالک ارض و سما کی حکمتیں اور نصیحتیں اور واز کہاں جائیں گے؟ اللہ فرماتے مانگنا تیرا کام ہے، حکمت کے مطابق دینا جو تیرے موافق ہو، جو تیرے. اور آقا کے علماء حضرت قاسم العلوم والخیرات فرماتے اور سچے نبی کے سچے امتیوں، خدا بننے کی کوشش نہ کرو، بندگی کے اندر آ جاؤ. اس کا بندہ بننے کی کوشش کرو، اس کے سامنے جھکنے کی کوشش کرو. جب بندگی کے دائرے میں آ جاؤ گے، جو بھی تم مانگو گے تمہیں دینے والا کون؟ اونچی آواز سے. جو نمبر 4 3 نصیحتیں، اور نمبر 4 جہاں فرمایا جب ہر روزانہ کی بنیاد پر جب اٹھو صبح کے وقت تو اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو. کن میں؟ اب جس بندے کو پتا ہو کہ میں نے آج مر جانا ہے وہ توبہ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ وہ گناہ سے بچے گا کہ نہیں بچے گا؟ جب روزانہ اٹھو گے نا. کسی نے کہا ایک بزرگ کی بات ہے، کہنے لگے میرا دل کیا میں سوموار والے دن فوت ہو جاؤں. کب؟ سوموار والے دن. سوموار بھی آ گئی. سوموار تو اپنے مرشد کے پاس چلے گئے. حضرت بات سمجھ نہیں آئی، میں نے بڑا مانگا ہے، سوموار کی موت نہیں آئی. فرمایا فکر کیوں کرتے ہو، تم 7 دنوں میں ہی مر جاؤ. کتنے دنوں میں؟ اگلی سوموار پھر آ گئی. آپ بات سمجھیے، اگلی سوموار پھر آ گئی، پھر زندہ. حضرت نہیں آئی. فرمایا دن 7 ہی ہے نا، ہفتے سے لے کر جمعہ تک 7 ہی دن ہے، اور انہی 7 میں موت آئی. تو حضرت قاسم نانوتوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی زندگی کو بس ان 7 دنوں میں رکھو. بے 7 دن ہے اور 7 دنوں میں کسی نہ کسی دن تو موت آ ہی جائے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اللہ سمجھ نصیب فرمائے. نمبر 4 فرمایا تم جب بھی صبح اٹھو تو اپنے آپ کو کن میں شمار کرو اور مردہ کوئی خواہش نہیں کیا کرو. جس کے سامنے موت کا فرشتہ ہو کوئی خواہش آرزو میں تمنا نہیں کرتا، ہوتا کہتا بس مجھے ایمان کی موت نصیب ہو جائے، ایمان کی. اور نمبر 5 فرمایا جب بھی گناہ ہو جائے فوراً توبہ، فوراً. یہ 5 نصیحتیں حضرت ابو درداء نے فرمائی. فرمایا جو 5 پہ عمل کر لے گا ان کی جنت کا ضامن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہوں. اور حضرت ابو درداء فرماتے ہیں اگر 5 پہ عمل کرو گے تمہاری جنت کی ضمانت میں بھی دیتا ہوں. نبی کے ساتھی ہیں. تو ان میں سے ایک بڑی اہم ہے، کچھ لوگ ابھی آئے ہیں پر پھر دوہرا دوں کیونکہ ہم تاخیر سے آتے ہیں نا، کوئی بات سننی بھی نہ پڑے، لیکن سننی بھی چاہیے، نصیحت سننی چاہیے. وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. فرمایا نصیحت سنو تاکہ نصیحت جو ہے وہ ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے. ایمان والوں کو پہلی جو چیز تھی نا، فرمایا 3 چیزوں کی پابندی کرو. ان میں سب سے آخر میں جو تھی کھانا پاک، کمائی بھی، اور گھر میں جب آؤ تب بھی. بس کس چیز پہ عمل کر لو گے یقین جانو آپ کی زندگی میں برکتیں برکتیں ہی برکتیں. ظاہراً بھی پاک ہو، باطناً بھی. جب بھی گھر میں آؤ، ندی نے قوالی نے کہا ہے پاکیزہ نگاہیں
پاکیزہ جسم، پاکیزہ لباس، پاکیزہ کمائی، سب کچھ پاک جب لے کے آؤ گے پھر دیکھنا گھر جنت بنتا ہے کہ نہیں بنتا۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد